السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران 10 دہشت گرد مار دیے گئے، جبکہ کیپٹن مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہنگو میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا ہے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے 7 دہشت گرد مار دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران 10 دہشت گرد مار دیے گئے، جبکہ ایک کیپٹن بھی مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ تینوں ممالک نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دفتر خارجہ کے مطابق خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر ترک صدر طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر شہباز شریف نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ مکہ کے اصفہ محل میں مشترکہ سربراہی اجلاس ہوا ہے، جس کے دوران تینوں ممالک کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات، اخوت اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتوں، مشترکہ مفادات اور طویل عرصے سے جاری دفاعی تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں مزید بتایا گیا کہ معاہدہ دفاعی تعاون کے تمام شعبوں میں اشتراک اور تعاون کو مزید فروغ دینے کی بھی شقیں رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے اس مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت اور قوت کو مضبوط بناتا ہے۔ دفاعی تعاون میں نئی جہت، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں ملک پر حملہ تصور ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان عبدالعزیز کی دعوت پر ترک صدر طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ تھے۔ مکہ کے الصفا محل میں مشترکہ سربراہی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تینوں ممالک کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات، اخوت اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتوں، مشترکہ تعمیراتی مفادات اور طویل عرصے سے جاری دفاعی تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان عبدالعزیز، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ وسيف آل سعود بالحق يؤتمر، اتحاد الكبار اليوم يكتمل، فلا هوان ولا خوف ولا وجل، ثلاثية العز ودرع الأمة الصامت، حلف ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر ہونے والے مسلح حملے تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سربراہی اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان ممتاز اور برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے خطے اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حلف أقيم بعزم صادق واحد، الرياض وأنقرة وإسلام أباد في الصرح، يرمي الطغاة ببطش حاسم خالد۔
वजारत खारजा के मुताबिक मुआहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक और ताउन को मजीद फरोग देने के लिए भी शिके रखता है। इससे कबल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहिदा किया था, जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुकरमा में सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत को अपने लिए फ़ख्र और एजाज़ करार दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे इस बात पर फ़ख्र और एजाज़ हासिल है कि मैंने मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अपने अजीज़ भाइयों सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ दस्तखत किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मुआहदा तीन बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ईमान, बाहिमी दोस्ती और अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की कि हरमैन शरीफैन की मुबारक साए के तय पाने वाला ये तारीखी मुआहदा आने वाली नस्लों के लिए अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन बने, तीनों ममालिक के लिए तरक्की और खुशहाली का बायस हो और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खैर और बरकत का ज़रिया साबित हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी अनथक मेहनत, गैर मामूली लगन और मुसलसल कोशिशों ने इस अहम मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने में नुमायां किरदार अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौका पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। खुसूसी नगमे में तीनों ममालिक के दरमियान अखुव्वत, ईमान और मुश्तरका दिफाई आज़म को उजागर किया गया। नगमे के पैगाम में कहा गया कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला और एक पहचान के रिश्ते में तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। पाकिस्तानी वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत जन्नह में नवाफिल अदा किए और मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी, जहाँ उन्हें ज़ियारत ख़ास की सआदत हासिल हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी जायज़ा इजलास उत्तरा पंजाब को सूबा भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ दे दिया है। मार्केटों, बाजारों और कमर्शल एरियाज़ में यकसा तर्ज की डस्टबिन और गारबेज बैग इस्तेमाल करने, वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने और सुबह 5 बजे मरकज़ी रोड्स की धुलाई और सफाई का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लाट्स भी साफ़ करने, सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सुथरा पंजाब में वर्कर से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ है। सुथरा पंजाब को सूबा भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ दे दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा। बेहतर करने के हदाफ दिए गए हैं। मार्केटों, बाजारों, कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज की डस्टबिन और गारबेज बैग जो हैं वो इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। कमर्शियल एरियाज से वेस्ट हटाने के लिए औकातकार जो हैं वो भी मुकर्रर किए गए हैं। सुबह 5 बजे मरकजी रोड की धुलाई और सफाई का हुक्म जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लाट में भी सफाई करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर महीने 5 तारीख तक अदायगी करने का भी हुक्म दिया गया और इसके साथ रिपोर्ट जो है वो भी तलब की गई कंपनियों से। सुथरा पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर के वाजिबुल अदा रकूम की जल्द अदायगी का भी हुक्म दिया गया। सुथरा पंजाब वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी में
تاخیر پر فوری ایکشن لینے کی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے۔ صوبے بھر میں ADC سوشل سروسز کو صفائی کی صورتحال کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا علاقائی ضروریات کے مطابق ورکرز اور مکینیکل مشینری کی ضروریات فوری طور پر پوری کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور ہسپتالوں کے گرد میں صفائی ستھرائی کے بھی یقینی اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا۔ صوبے بھر میں ریلوے ٹریک کے ارد گرد اربن ایریاز کی صفائی کا بھی حکم دیا گیا۔ شہریوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی روزانہ بر وقت صفائی کا بھی حکم دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کو متعلقہ کنٹریکٹر اور MD واسطہ سے ٹھیک مسلسل ہے، بہت رابطوں شکریہ کا سہیل حکم عباس بلوچ، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل خلیجی ممالک کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مسلم اتحاد اور اخوت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دشمن کا مقصد ہمیں مکمل غیر مسلح کرنا تھا، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ایران کسی ملک پر قبضہ یا توسیع پسندی کا خواہاں نہیں ہے، تمام ہمسایہ ممالک کو بھائی سمجھتے ہیں، شہادت سے نہیں ڈرتا بلکہ اسے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق جنرل کو ایران کے ساتھ جاری جنگ میں مزید طویل کرنے کی فوجی آپشن کا نتیجہ الٹا نکلنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے نزدیک تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرے۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی فوج نے دنیا کی طاقتور ترین فوج کا مقابلہ کر کے اپنی طاقت اور صلاحیت کا لوہا منوایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان متحد ہو جائیں تو ہر بیرونی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حقیقی بھائی چارے کو فروغ دیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے بعد علاقائی ممالک کے درمیان ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ خلیج فارس کی ریاستیں اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ سیکیورٹی علاقائی ریاستوں ہی کو یقینی بنانی چاہیے۔ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ایران پر مسلط جنگ میں زیادہ تر حملے امریکہ نے کیے تھے، صرف چند حملے براہ راست خلیجی ریاستوں سے کیے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ممالک اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تنازعہ بڑھنے سے سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ اب نئے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان پیش رفت ہو رہی ہے اور جلد ڈیل کی توقع ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ جیسے ہی بغیر رکاوٹ کمرشل شپنگ کی بحالی کا اعلان ہوگا، امریکہ ایرانی بندرگاہ کی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ خیال رہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کے بعد ایران نے ایک بار پھر اپنا ہرمز کو بند کر دیا ہے، جبکہ امریکی افواج نے بھی اس بحری گزرگاہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ایکزیوس نے اپنی تازہ ترین رپورٹس میں بتایا ہے کہ ایران اور عمان آبنائے ہرمز پر معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایکزیوس رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز کے معاہدے کا اعلان بدھ کو کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجازت کا انتظار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدہ ہو گیا تو ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ معاہدہ ہوتے ہی امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کر دے گا۔ امریکی اقدامات ایران کے معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوں گے۔ پاکستان نے سوڈان کے جنوبی علاقوں میں بگڑتی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تجدید شدہ امن معاہدے پر اثر نو عمل درآمد کے لیے اپنی وابستگی کا اعلان کریں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے گزشتہ روز سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جمہوری انتقال اقتدار کی کامیابی کے لیے آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات جمہوری انتقال اقتدار کو جائز اور مکمل انجام تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہیں، تاہم ان کے انعقاد کے لیے ضروری سیاسی، قانونی، سیکیورٹی اور مالی تقاضے ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ اس خلا کو پر کرنا ضروری ہے۔ پاکستانی مندوب نے سوڈان کے جنوبی علاقوں میں بڑھتی سیاسی کشیدگی، بین القبائلی تشدد اور جنگلی اور اپر نیل سمیت مختلف علاقوں میں جاری جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری اور مستقل جنگ بندی پر عمل درآمد کریں۔
دوسری جانب اسپین نے اٹلی سے آنے والے مسافروں پر بارڈر چیک نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسپین کے حکام نے بتایا کہ اس فیصلے کا اطلاق اٹلی سے آنے والے تمام مسافروں، پروازوں اور بحری جہازوں پر اطلاق ہوگا۔ یہ اہم فیصلہ اس وقت کیا گیا جب حال ہی میں اسپین کے شمالی افریقی علاقے سیوٹا میں مراکز سے 72,000 تارکین وطن داخل ہوئے۔ اٹلی نے قومی سلامتی کے پیش نظر سرحدی چیکنگ 15 اگست تک برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اٹلی نے سیوٹا بحران کے بعد شنگن معاہدہ بھی عارضی طور پر معطل کر دیا۔ اسپین کی حکومت نے اٹلی کو اتوار تک بارڈر چیک ختم کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ اٹلی کے انکار پر اسپین نے جوابی سرحدی اقدامات نافذ کر دیے ہیں۔ اٹلی کی حکومت نے ملک کے تمام بڑے شہروں کے لیے شدید گرمی کا اعلیٰ ترین ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت صحت کی زیر نگرانی 27 بڑے شہروں میں یہ انتباہ نافذ کیا گیا، جہاں درجہ حرارت مسلسل 35 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر رہا ہے۔ روم کی حکومت نے اس وقت ریڈ الرٹ جاری کیا ہے جب شدید گرمی کے ساتھ نمی کی بلند سطح بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے لیے بڑے خطرات صرف بزرگ افراد تک محدود نہیں بلکہ صحت مند افراد اور جسمانی سرگرمیاں کرنے والے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے عوام کو جزوی ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 2 پیسے فی لیٹر کمی کر دی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 1.5 روپے کمی کے بعد 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نظر ثانی شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد کر دیا گیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے وفاقی وزیر احسن اقبال کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ احتجاج پر ملکی حالات پر بریفنگ کی پیشکش کی گئی ہے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر ناجائز منافع بھتہ خوری بند کرے۔ جماعت اسلامی کا احتجاج رنگ لائے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیاقت بلوچ نے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی والدہ کے انتقال پر بھی اظہار تعزیت کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم لیوی، مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف 9 اگست سے ملک گیر دھرنوں اور تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جبکہ پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں بھی تاریخی دھرنے دیے جائیں گے۔ مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے جو عوام کی جنگ لڑتی ہے۔ ہمیں سیٹوں کا کوئی لالچ نہیں، ہم سیاست بھی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں وزیر آباد میں، گجرانوالہ میں اور کئی اور جگہوں پر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہمارے امیر ضلع نصر اللہ کلیر صاحب کو ناصر کلیر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بہت چھاپے مارے گئے ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب سے اور ان کی ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے۔ آج سے 2 ہفتے پہلے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات پر جو 80 روپے کی لیوی اور ٹوٹل ملا کر 125 روپے کا ٹیکس عائد کر رکھا ہے، اس کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پورے پاکستان میں 510 سڑکیں بند ہوگی، لیکن آج الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جیت زی کو، اپنے نوجوانوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اپنی موٹر سائیکلوں پر آئے، تاجر نکلے ہیں، وکلا نکلے ہیں، کسان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اگلا لاہ عمل یہ ہے کہ یہ حکمرانوں نے جیسے گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتے ہیں، ان حکمرانوں نے اب اپنا وقت آخر قریب کر لیا ہے اور یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ جو عوام سے ٹکرائے گا انشاءاللہ تعالی وہ پاش ہو جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے، جماعت اسلامی ایک زندہ قوت ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ مسلح افواج میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصف منیر، سروسز چیف اور مسلح افواج نے میجر طفیل محمد شہید کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے خلاف کارروائی میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود میجر طفیل محمد شہید نے ہمت اور عزم کا دامن نہ چھوڑا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ میجر طفیل محمد شہید کی بے مثال
شجاعت اور لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب قصور میں پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگ کے 7 ارکان کو گرفتار کر کے 1 ملین روپے مالیت کا مالی مسروقہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ ڈی پی او آفتاب احمد پھلروان کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ تھا شیخم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے راہزنی کی وارداتوں میں ملوث اکبر عرف طوطا گینگ کے 7 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں قصور سے، جہاں پر پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگ کے خلاف کارروائی کی ہے اور 7 ارکان کو گرفتار کر کے 1 ملین روپے مالیت کا مالی مسروقہ برآمد کیا ہے۔ قصور میں پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگ کے 7 ارکان کو گرفتار کر کے 1 ملین روپے مالیت کا مالی مسروقہ برآمد کر لیا ہے۔ یہ کارروائی ڈی پی او آفتاب احمد پھلروان کی ہدایات پر کی گئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ قصور عامر لطیف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، بتائیے گا۔ جی بالکل، قصور تھانہ تھے شیخم کی حدود میں ایس ایچ او تھے شیخم راہیل احمد خان نے کامیابی سے دوران واردات خطرناک ڈکیت اکبر عرف طوطا گینگ کے 7 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ قصور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے قبضے سے 1 ملین مالیت کا مال مسروقہ اور جدید ناجائز اسلحہ برآمد کیا ہے، جس میں نقدی 4 لاکھ روپے، 3 عدد موٹر سائیکل اور 10 موبائل فون سمیت دیگر قیمتی سامان شامل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گرفتار ملزمان 2 سے 3 ٹولیوں میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر راہگیروں سے اسلحے کے زور پر وارداتیں کرتے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے تھانہ شیخم، قصور صدر بی ڈویژن اور گنڈا سنگھ کی حدود میں راہزنی اور چوری کی 1.5 درجن سے زائد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر لطیف، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ نماز جنازہ آج بونیر میں ادا کیا جائے گا۔ بیریسٹر گوہر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ انتہائی رنج اور غم کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہماری نہایت محترم، شفیق اور پیاری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ اللہ ہماری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نماز جنازہ آج 4 بجے گاؤں ڈگر، ضلع بونیر میں ادا کی جائے گی۔ شہر لاہور کا موسم خوشگوار، شہر میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے شجر الدین سے۔ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو کیا بات تھی جی، آج پھر صبح سویرے ہی شہر لاہور کا موسم انتہائی دلکش اور خوشگوار تھا۔ سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی جو ہیں شہر لاہور میں چلتی رہیں۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ اور ہوا میں جو نمی کا تناسب محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے وہ 74% ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ دوپہر کے وقت شہر لاہور میں جو ہے گرمی اور حبس کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ شہری جو ہیں وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، گھر سے نکلتے وقت جو ہے مشروبات ہاتھ میں رکھ کے نکلیں اور زیادہ سے زیادہ مشروبات کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا ہے، طبی ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ شہری جو ہیں ان دنوں برسات کا کیونکہ آخری سپیل شروع ہونے دوبارہ جا رہا ہے تو شہری احتیاط کا دامن اس لیے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صبح سویرے جو واک کرنے والے شہری ہیں وہ کوشش کریں کہ صبح سویرے اور شام کے وقت سیر و تفریح سے جو ہے وہ گریز کریں، کیونکہ پارکوں میں جو ہے بارشوں کا ابھی تک پانی بھی جمع ہے اور مچھروں کی افزائش کے دن بھی ہیں اور ڈینگی کے خطرات جو ہیں وہ بھی شہریوں میں منڈلا رہے ہیں۔ جی لاہور پولیس کی کارروائیاں، رواں سال بجلی چوری میں ملوث 12,000 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے۔ مختلف تھانوں میں 10,867 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا ہے کہ بجلی چوری کے خلاف پولیس اور لیسکو کی ٹیمیں مسلسل سرگرم عمل ہیں۔ بجلی کے میٹرز میں ٹیمپرنگ، کنڈے اور دیگر ذرائع استعمال کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بجلی چوری میں سہولت کاری کرنے والے عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ بجلی چوری کے ڈیوائسز بنانے والوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔